آپ اندازہ کریں کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے۔ ایک تو یہ پورے سال ہے، اور روزانہ 5 نمازیں ہیں، اور 5 نمازوں میں الگ الگ جو ہے وہ اذان ہے۔ نہیں تو یہ ہوتا کہ بھائی سال میں ایک مرتبہ یاد دلا دیا، بھائی پورے سال آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، بات ختم ہو جاتی۔ پورے سال نہیں، پورے مہینے یاد دلا دیا جاتا، مہینے کے شروع میں، بھائی پورے مہینے آپ کو نماز پڑھنی ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن یاد دلا دیا جاتا، بھائی جمعے کے دن اعلان ہو جاتا، بھائی پورے ہفتے جو ہے وہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی ہے 5 وقت، وہ بھی نہیں ہے۔ روزانہ صبح کے فجر کی اذان ہوتی اور وہ 5 وقت کے لیے کافی ہو جاتی، یہ بھی ہو سکتا تھا، بھائی ہو سکتا تھا نہیں، ہے ایک اذان ہو جاتی اور 5 وقت جو ہے وہ سب کو پہلے سے معلوم ہوتے ہی ہیں، وہ اذان 5 وقتوں کے لیے کافی ہو جاتی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا۔ روزانہ 5 مرتبہ مؤذن جو ہے 5 مرتبہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، آؤ نماز کی طرف، اللہ بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور فجر میں کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند کو چھوڑ دو، نیند سے بہتر ہے نماز۔ اب کتنی مرتبہ اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، پورے سال کے اندر ہزاروں دفعہ اذانیں ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی کی کہیں جاب لگی، اس کو ٹائمنگ جو ہے ایک دفعہ بتا دی جاتی ہے کہ آپ کی آفس ٹائمنگ یہ ہے، آپ کو صبح 8:30 بجے آنا ہے، شام 4:30 بجے جانا ہے، بات ختم ہو گئی۔ پورے سال کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے ختم ہو گئی۔ اب وہ اگر اس ٹائمنگ کو آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور اس کی سیلری جو ہے وہ کٹ کر دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے کہ آپ 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہیں، آپ کی سیلری کٹے گی۔ دوبارہ اس کو بتایا نہیں جاتا، اس کو بار بار نہیں یاد دلایا جاتا، ایک دفعہ ٹائم بتا دیا، وہ پوری زندگی اپنے ٹائم پر آ رہا ہے، ٹائم پر جا رہا ہے۔ لیکن نماز کی اہمیت کو دیکھو، اللہ کے نزدیک نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ روزانہ ٹائمنگ بتائی جا رہی ہے، اور ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ بتائی جا رہی ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ وہی آدمی جو آفس میں جس کو ایک مرتبہ ٹائمنگ بتا دی گئی، وقت بتا دیا گیا کہ اس ٹائم آنا ہے، اس ٹائم جانا ہے، ساری زندگی اس پر عمل کرتا ہے۔ اور وہی آدمی 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، اللہ کا منادی پکارتا ہے، مگر وہی آدمی جو ہے 5 وقت پکارنے کے باوجود اللہ کی طرف جھکنے کے لیے تیار نہیں، آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر آتا بھی ہے تو کبھی جو ہے وہ جماعت نکل گئی، کبھی نماز قضا ہو گئی، آفس میں کبھی آفس کا ٹائم قضا نہیں ہوتا، ڈیوٹی ٹائمنگ کبھی قضا نہیں ہوتی، لیکن نماز ہمیشہ قضا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک کتنی بڑی دولت ہے نماز کے 5 وقت دن میں یاد دلایا جاتا ہے، اور اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جاتی ہے، نماز کی اور کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود مشکل سے 2 سے 3% نمازی ہیں، اور 2 سے 3% بھی گنڈے دار ہیں۔ کبھی پڑھ لی، رات چھوٹی ہو رہی تو سو رہے ہیں، رات بڑی ہونے لگی تو مسجد میں تھوڑی سی رونق بڑھنے لگی، فجر میں آج کل بڑھ رہی ہے رونق، آج کل 2 صف 2.5 صف ہونے لگی۔ نہیں تو گرمی کے موسم میں یہی نمازی پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، آدھی صف رہ جاتی ہے۔ وہ جو آدھی صف ہے وہی پکے سچے نمازی ہیں، باقی سب گنڈے دار ہیں۔ اور گنڈے دار نماز کا میں نے واقعہ سنایا تھا ایک نوجوان لڑکے کا، کئی ہفتے پہلے، کئی مہینے پہلے، کتنا خطرناک واقعہ تھا۔
تو اس لیے گنڈے دار نماز کوئی نماز نہیں، وہ تو اپنی خواہش والی نماز ہے، جی کرا نماز پڑھ لی جا کر، جی نہیں کرا نماز اڑا دی، یہ خواہشات نفسانی والی نماز ہے۔ اور اللہ کی طرف سے بار بار یاد دلانے کے باوجود اتنی بے خوفی اور اتنی بے فکری کہ اذان ہو رہی ہے اور اب ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم اپنی دکانوں پر مشغول ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے کانوں میں اور ہم بیوی بچوں میں مشغول ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اذان کا جواب دینا تو دور کی بات، نماز کے آنے کے لیے تیار نہیں۔ اذان کا جواب تو بہت شاید ہی بہت کوئی اللہ والا ہوتا ہوگا وہ دیتا ہوگا، جو اپنی بات کو روک کر، اپنے کاروبار کو روک کر اذان کا جواب دے دے۔ اب ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں، کس قدر بھیڑ ہوگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا پروگرام ہو جائے جمعیت کا تو 25-30 لاکھ آدمی، ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا کے آدمی یہیں جمع ہو گئے، ایسا لگتا ہے نا۔ حالانکہ اپنے اپنے گاؤں، کوئی گاؤں خالی نہیں ہوا، کوئی محلہ خالی نہیں ہوا، کوئی شہر خالی نہیں ہوا، ایک ایک آدمی کہیں کہیں سے چلا گیا، اس میں اتنی بھیڑ ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ساری دنیا یہیں آ گئی۔ اب اللہ کے سامنے جب جمع ہوں گے تو کتنی بھیڑ ہوگی۔ اور جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہوں گے، اب اللہ تبارک و تعالی اپنی تجلی ڈالیں گے، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ اللہ کی تجلی کو دیکھ کر لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کی تجلی کو دیکھ کر، اللہ کا دیدار کر کے اتنا مزہ آئے گا اور اتنی خوشی ہوگی دل کو کہ خود بخود آدمی سجدے میں گر جائے گا۔ اب سب لوگ جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے، مگر بہت سے لوگ ہوں گے جو کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے کہ جب مؤذن، اللہ کا منادی ان کو پکارتا تھا 5 ٹائم میں کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے سجدہ کر لو، اللہ کے قدموں میں سجدہ کر لو، کامیابی کی طرف آ جاؤ، مگر ان کے جو ہے وہ بالکل ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور وہ اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنی گلی کوچوں میں جو ہے وہ موج مستی میں رہتے تھے۔ یعنی کہ جس نے دنیا میں پابندی کے ساتھ اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے تو وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمر کو تختہ بنا دے گا۔ وہی سجدہ کر سکے گا جس نے پابندی سے نماز پڑھی ہوگی، جو پابندی سے اللہ کے سامنے جھکا ہوگا، اللہ کو سجدہ کیا ہوگا 5 ٹائم، اور وقت پر آ کر نماز پڑھی ہوگی، اپنی خواہشات والی نماز نہیں پڑھی ہوگی، گنڈے دار نماز نہیں پڑھی ہوگی، اور اپنی ٹائم ملا تو نماز پڑھ لی، نہیں ملا تو اڑا دی، ایسی نماز نہیں پڑھی ہوگی، پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ اور جو ہمارے جیسا ہوگا اس کی کمر جو ہے وہ تختہ ہو جائے گی۔ اب ایمانداری کے سامنے اگر یہاں نماز ہو رہی ہو اور ان نمازی سجدے میں جانے والے ہوں، ان نمازیوں میں 10 آدمی کی کمر تختہ ہو جائے جو کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، ایمانداری سے بتاؤ ان کے دل پر کیا گزرے گی، اور وہ کتنی ذلت کا سامنا کریں گے، وہ کتنے ذلیل اور خوار ہو کر رہ جائیں گے کہ آخر اللہ نے ہماری کمر کو کیا کر دیا، ہم اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں مگر ہماری کمر جو ہے وہ تختہ ہو گئی۔ اور وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں گے۔ تو پوری دنیا کے سامنے یہاں 200 آدمیوں کے سامنے آدمی ذلت محسوس کر رہا ہوگا، اور وہاں اربوں کھربوں آدمی ہوں گے،
سب دیکھیں گے کہ آدمی سجدے میں نہیں جا سکا، اس کی کمر تختہ ہو گئی۔ ہم نے بڑا آسان سمجھ رکھا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے اپنے گھروں میں پڑے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے جو اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے ہم اپنے بیوی بچوں میں ایسے لگے رہتے ہیں جیسے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے مسلمان ہیں۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ کی تجلی ظاہر ہوگی، جب سب سجدے میں گر جائیں گے، تب معلوم ہوگا اس نماز کا کہ نماز کتنی بڑی دولت ہے اور نماز کی اہمیت کیا ہے۔ آج تو ہلکے میں لے سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر امتحان مقصود نہ ہوتا تو بہت کچھ انتظام کر سکتے تھے ہماری 5 وقت کی نماز کا، لیکن اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے کہ تمہیں اختیار ہے، آنا چاہو تو آؤ میرے دربار میں، نہ آنا چاہو تو جاؤ۔ اور اللہ کتنا غفور الرحیم ہے کہ جس نے زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا، ایمان والا ہے اس کے باوجود سجدہ نہیں کیا، اس کو بھی اللہ تینوں ٹائم روزی کھلا رہا ہے، تینوں ٹائم اس کا پیٹ بھرتا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کا بھی کاروبار ہے، اس کی بھی زندگی چل رہی ہے، اس کو بھی اللہ نے تندرستی دی ہے۔ یہ سب امتحان میں ہے۔ یہ یوں نہ سمجھے کہ کچھ ہونے والا نہیں، اگر ہوتا تو یہی ہو جاتا، ایسا نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو وہاں ہوگا، جہاں امتحان کا رزلٹ ملے گا سامنے ہوگا، وہاں ہوگا۔ وہاں یہ سب نہیں ہوگا کہ بے نمازی اور نمازی سب برابر ہیں، کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا دنیا کے اندر کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے، کون ایمان والا ہے کون غیر ایمان والا ہے۔ وہاں تو سب چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دی جائے گی، سب چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں سب اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں۔ قیامت کے دن اعلان ہو جائے گا، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ ایمانداری سے بتاؤ اس دن کیا ہوگا؟ جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کیا ہوگا آخر ہمارا؟ اور جب ہماری کمر تختہ ہو جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم لاکھ کہتے رہیں یا اللہ ایک زندگی اور دے دے، ایک زندگی اور دے دے، میں 5 وقت نماز پڑھ کر، پابندی سے نماز پڑھ کر تیری رضا کے کام، تیری رضا والے کام کر کر آؤں گا، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ یہ تو دارو امتحان اب ہے، اب یہ بات سمجھنی ہے، اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں۔ تو نماز جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب کمر تختہ ہو جائے گی تو سب سمجھ میں آ جائے گا کہ نماز کتنی بڑی دولت تھی، اور جو سجدے میں گر جائیں گے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی ہم نے جو نماز پڑھی آج اس کا کتنا بڑا اجر ہم کو ملا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اس لیے آج یہ نیت لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ اب تک کی جو زندگی گزر گئی یہ کوئی جانوروں والی زندگی نہیں ہے، یہ انسان ہے، جنات ہے، ان سب کو دونوں کو امتحان دینا ہے، ایک ایک لمحے کا امتحان دینا ہے، ایک ایک نماز کا نہیں، ایک ایک سیکنڈ کا امتحان ہوگا کہ یہ سیکنڈ کہاں گزارا، کیا کیا۔ ایسے نہیں کہ جی دیکھی جائے گی جو ہوگا، کیا دیکھی جائے گی؟ پھر اس کے بعد کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ پھر تو جو اللہ کے فیصلے صادر ہوں گے وہ ماننے پڑیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے فرشتے منہ کے بل کھینچ کھینچ کر جہنم میں ڈال لیں گے، وہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ اس لیے آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج اللہ نے زندگی دی ہے، آج اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کو سمجھ لو، اس زندگی کو سمجھ لو، اور اس زندگی کی خوبصورتی کو سمجھ لو، اور اس کو سمجھ کر جو ہے اللہ کی ماننے والے بن جاؤ، اور نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے میں گریں گے، نہیں تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔